اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات و اصلاحات سے متعلق آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم جہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ مبنی بر توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی اندیکھی صفتیں ہیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی چیزوں کے ذریعے صاف نظر آتی ہے۔ دیگر مثالیں بھی دی تھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ توحید کی تعلیم اور پھر خدا کی صفات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی خود اپنے بارے میں قرآن جی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ساتھ ہو چکی ہے، اس کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ آگے ہے توبہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی تلقین کس طرح سے کی، یہ یہاں سے آج ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کو توبہ اور استغفار کرنے کی بہت تلقین فرمائی اور فرمایا کہ انسان توبہ کے ذریعے ہی اپنے گناہوں کے دھبوں کو دھو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر نبی نے انسان کو روحانی اور اخلاقی اصلاح کا نسخہ کیمیا توبہ ہی بتایا ہے۔ توبہ سے خدا خوش ہوتا ہے، توبہ سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ یسوع نے کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ جس طرح گڈریا گمشدہ بھیڑ کو پا کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والا گناہ گار کے باعث خداوند توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خداوند آسمان پر زیادہ خوش ہوگا۔ تو اس حوالے سے کافی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس سے انسانیت کو، یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری انسانیت کو یہ امید ہوتی ہے کہ اگر اس راستے سے داخل ہوں، یعنی یہ دروازہ کھلے تو کوئی بات بن سکتی ہے، ادروائز یعنی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس حوالے سے فرمایا کہ توبہ کرنے والا یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس میں بہت ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مثالیں دی تھیں آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد پھر خود جو اس حوالے سے اسلام جو تلقین ہمیں کرتا ہے توبہ کے حوالے سے، خود اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اس کی، اگر یہ چیز نہ ہو، یہ نسخہ یا یہ دروازہ اللہ نے کھلا نہ رکھا ہوتا تو پھر جو شخص گویا کہ گناہ کار کے تو اس کے بعد پلٹنا، گناہ یعنی توبہ کا مطلب یہ پلٹنا، تو پلٹنے کا اگر کوئی راستہ وہ مسدود ہو جائے، بند ہو جائے، دروازہ بند ہو جائے، تو پھر تو ظاہر ہے انسان خاسر نامراد، اور پھر اس کے یعنی بہت ساری دیکھیں نا انسان کی آس امید پھر یہ کہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بات پر زور دیا وہ یہ کہ نجات اعمال پر ہے۔ ہر نبی نے نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان اور خدا کے احکام کی پابندی پر زور دیا۔ اسی اصول کی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ آپ نے اعمال صالح پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب رو آئی تو دھار اس گھر پر زور سے گری مگر اسے نہ ہلا سکی۔ لیکن جو سن کر عمل نہیں کرتا
عمل نہیں لاتا اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا، جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فی الفور گر پڑا اور گھر بالکل برباد ہوا۔ تو قرآن مجید کی میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ بلکہ یہ جو اس طرح ہوا کہ بنیادوں کو استوار نہیں کرتے، بنیادیں مضبوط نہیں اٹھاتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر جب وہ مینہ برسے تو اس کے بعد وہ کیا ساری چیزیں جو ہے نا، جو یعنی کمزور مٹی ہوتی ہے، صرف بنیادیں ٹھوس نہیں ہوتی، تو وہ پانی ان کو بہا کر لے جاتا ہے ہلکی سی بارش میں یا زور کی بارش جس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان گرامی ہے وہ یہ کہ نجات جو ہے وہ اعمال پر ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی کتنا یہ قریب تر کیا یہی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے باتیں تو نہیں کرتے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ راست بات ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ راست بات ظاہر ہے اس راستے کے اوپر جو چلتے ہیں یا اس راستے پر جو عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ جہنم کا موجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے گناہ کو جہنم کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ریاکارو، فریسیو، تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، اے افی کے بچوں، تم جہنم کی آگ سے کیوں کر بچو گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ فرشتے بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز لوگ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مطابق نجات کا دار و مدار صرف ایمان اور احکام الہی کی پیروی اور گناہوں سے اجتناب پر ہے۔ یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی تعلیمات مسیح۔ آگے ہم دیکھیں اخلاقی تعلیمات کے بعد بھی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہیں جو مبنی بر حقیقت ہیں، جو گویا اللہ کی طرف سے ہیں۔ ساری ڈیٹیل آپ نے اس حوالے سے سن لی، لیکن یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ یعنی کوشچن آ بھی سکتا ہے کہ تعلیمات مسیح اور عیسائیت میں تصادم کیا یا تضاد کیا پایا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، اگر تصادم وہ جو تصریفی بات ہے، مصلوبیت، وہ باقی جو پوری ڈیٹیل ہے نا اس حوالے سے جو موجودہ عیسائیت، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل آپ دیکھیں گے کہ مغایر ہے۔ باقی جو اخلاقی حد تک جو چیزیں وہ تو ہیں، باقی اعتقادی لحاظ سے باقی معاملات میں گویا کہ جو ہے نا خود ساختہ چیزیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، وہ چیزیں اندر شامل ہو گئی اور انہوں نے بھی وہی کیا، یعنی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طرح مسخ کیا، بگاڑ دیا، پھر وہی روش۔ اور یہ پڑھ چکے ہیں آپ اہل کتاب کا غلو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو یہی ہے انہوں نے بھی پھر حد کر دی، انہوں نے بھی حد کر دی، انہوں نے بھی حد کر دی، حد سے بڑھ گئی۔ تو یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا تعلیمات مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آگے ساتھ ساتھ یہ سلائیڈ کے اوپر میں نے کہا یہ کرتے جائیں اخلاقی تعلیمات، یہ دیکھتے بھی ہیں اخلاقی تعلیم۔ اس میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہے، اس حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا کی محبت پر بڑا زور دیا، اسے بنی آدم کا مجازاً باپ کہا، خدا کی محبت کو بعد یعنی تمثیلوں کے ذریعے بیان کیا اور یہود کو عفو درگزر کرنے کی تعلیم دی، عفو درگزر۔ آپ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ دل کے غریب ہیں، جو حلیم ہیں، جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو رحم دل ہیں، جو پاک دل ہیں، جو صلح کراتے ہیں اور راست بازی کے سبب ستائے گئے۔ یہ پہاڑی کے بعد میں بھی میں چند چیزیں آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے کیا یہ اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہنٹس، تو یہ چھوٹے اپنا نکات تو ان کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں، یہ پہاڑی کے بعد کے ضمن ساری چیز۔
ساری چیزیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ مبارک ہیں وہ یہ کیا جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو رحم دل ہیں، پاک دل ہیں، جو سلوک کراتے ہیں اور راست بازی کے سبب ستائے گئے. یعنی اس حوالے سے اپنی سچائی، پھر جو ہے نا رحم دلی اور سلوک کرانے کے حوالے سے، یعنی جو صراط مستقیم کے اوپر چلتے ہیں، صراط مستقیم جسے اسلام نے کہا، وہ اس راستے کے اوپر جو چلتے ہیں انہیں تنگ تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت، پھر وہ برکت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو اس سلسلے میں وہ مبارک یعنی ستائشی کلمات ان کے حق میں کہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی یعنی خلق حسنہ کو اللہ کے ہم اسی خلق حسنہ کو اللہ کے ہم مقبول قرار دیتے ہیں جو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو. فرماتے ہیں کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمی کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کریں، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان میں ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے سنگا نہ بجوا، یعنی یہ جس طرح ہوتا ہے نا اس کی نمود و نمائش جسے کہا جاتا ہے وہ نہ، جیسے کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی بیان کریں. وہ جو کوئی ٹن کوئی گھنٹی، کوئی کس طرح، کوئی مصنوعی کے سپیکر کے اوپر یہ جس طرح یہ عصر حاضر کا کلچر ہے کہ فلاں صاحب نے اتنا یہ کر دیا. ہاں یہ ترغیب دینے کے لیے وہ الگ ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو عام بات ہے وہ نیت، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں. لیکن بعض لوگ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری نمود و نمائش وہ چاہتے ہیں، واہ چاہتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں، بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دانا ہاتھ جو کرتا ہے تیرا بایاں ہاتھ اسے نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے. تو یہ ہے کہ خیرات اور صدقہ اور خیرات، یہ جب آپ نیکسٹ یعنی اگلے تھرڈ اور پھر فورتھ سیمسٹر میں پروموٹ ہوں گے، وہاں پہ اسلامی جو تعلیمات ہیں انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اچھا پھر خاص طور پہ زکوٰۃ کا تو معاملہ الگ ہے، اس میں یہ پوشیدگی والی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ہے جس کی سرپرستی، بلکہ وہاں پہ تو زکوٰۃ جو ہے ہر شخص کو اعلانیہ دینی چاہیے کہ میری اتنی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اس کی نیت یہ ہونی ہے، یعنی وہاں پہ بھی نمود و نمائش والی بات نہیں ہے کہ بھائی یا تکبر نہیں میرے پاس اتنا مال ہے تب میں اتنی دیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا میں ساتھ ساتھ یہ اپنا طہارت اور تزکیہ کر رہا ہوں، یہ تو اس لیے کہ اس کے اندر دوسرے کے لیے کہ بھائی وہ اپنا مال کی بھرپور زکوٰۃ نکالے، کسی مال کو کنز بھی یعنی چھپا کر نہ رکھے، والذین یکنزون الذھب والفضة، تو اس طرح وہ اس کا مرتکب نہ ہو. تو وہ لیکن صدقہ جو ہے ٹھیک ہے نا، صدقہ تو وہ اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ یہ انسان کو جو ہے نا گناہ کو، صدقہ گناہ کو اس طرح کھا جاتا ہے صدقہ کہ جس طرح یعنی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. خشک لکڑی ہو، خشک پتے ہو، ان کو ذرا دیکھیں نا، وہ ایک چھوٹی سی لگا دیں، تیلی لگا دیں تو پھر وہ کس طرح بڑک اٹھتی ہے آگ، جنگل کے جنگل، پھر اس کے ساتھ یہ یعنی وہ جو ہریالی ہے اس کو بھی رگڑا مل جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اس طرح گناہ گویا کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ دیکھیں انسانیت کے اوپر کس قدر نوازش کہ اس نے اگر ایک طرف دیکھیں نا انسانی جو ہے نا ایک بشری تقاضے، ان کے پیش اللہ نے پھر ساتھ ساتھ چیزیں کیا عطا کی. توبہ کی صورت میں نیتوں کو کی اصلاح کے حوالے سے کہ اگر اس طرح کرے گا، نادانستہ اگر کچھ ہوگا یا دانستہ پلٹ آیا تو پھر اس کے لیے کیا اجر ہے اور کیا انعامات ہیں. تو اس حد تک پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کسی اب کہ
دیکھیں نا جو گناہ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تھی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات. پھر اس کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، یعنی یہ مبنی برحال انہوں نے مادہ پرستی اور شکم پروری کا رد کر کے خدا پرستی کا تصور لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کی اور اس کو تمثیلات محاورات کی زبان میں پیش کیا تاکہ دنیا پرست جو ہیں ان کا ذہن، ان کے ذہن کا جو رخ ہے وہ موڑا جا سکے. لیکن یہ کہ پھر اس میں بھی دیکھیں نا لوگوں نے غلو کیا اور پھر وہ غیر فطری ان راستوں کے اوپر چل پڑے، کہیں رہبانیت، کہیں یہ. آگے ہم عیسائیت کی ہسٹری کے حوالے سے پھر اس کو ٹچ دیں گے کہ کیا کچھ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، پھر اس کے بعد پھر یہ جس کو کہا جاتا ہے نا مظلومیت کا دور، اس کو جب ہم سٹارٹ کریں گے پھر باقی ساری چیزیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، لیکن اس کے بعد پھر تعلیمات ان کو نظر انداز کیا گیا اور باتیں شامل ہوئیں، تو پھر کیا کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے. اچھا جی، حضرت اخلاقی تعلیمات یعنی معاشرتی تعلیم پھر ہے حضرت عیسیٰ السلام کی جو ہے نا وہ معاشرتی تعلیم میں کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اخلاقی تعلیم، اس کو میں نے ٹچ دے دیا. اب ہے معاشرتی تعلیم. حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل یہ جو ہے نا باہمی محبت، مودت یا جسے بھائی چارہ کہا جاتا ہے، یہ پودا مرجھا چکا تھا. آپ نے عصر نو اسے شاداب کیا. آپ نے معاشرے کی بنیاد محبت پر رکھی. آپ نے فرمایا اور تم سن چکے ہو کہ اگلوں نے کہا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی، اور جو کوئی اسے احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہو. تم سن چکے ہو کہ تم سے کہا گیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. اگر کوئی نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے. اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تو تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو کوئی تجھ سے قرض چاہے اسے دے، اس سے منہ نہ موڑ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاشرتی تعلیم. اور دیکھیں یہ کس قدر، آپ دیکھیں نا وہی بات ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یہودیت میں بھی یہ موسی احکام عشرہ اس میں کہ تم جو ہے نا یعنی توحید کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، پھر خون مت، یہ قتل کی ممانعت ہے. پھر باقی یہ جو موسی احکام عشرہ جو آپ نے پڑھیں یہ تقریباً وہی چیزیں ملتی جلتی ہیں ساری. لیکن یہاں پہ کہ تیرے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا بھی، یہاں پہ یعنی آخری حد تک انہوں نے محبت بھرا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو اس والے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ آخری حد تک، لیکن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ وہی دانت کے آنکھ کے بدلے آنکھ دانت. یہ ہاں اگر کوئی وہ ایک احسان یعنی وہ ہے نا جس کو کہا جائے برداشت کا اعلیٰ ترین وہ تمثیلات، وہ اس طرح جو ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، چاہے وہ دیکھیں فتح مکہ ہے، چاہے وہ اور مشکل مراحل ہیں کہ جن مراحل پہ نبی پاک، اور یہ دیکھیں نا ان کی برگزیدہ کیوں ہی کا وہ ہے نا ان کی قوت برداشت ہوتی ہے. عام انسان کہ بس میں یہ چیزیں ہوتی نہیں، وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس طرح. ہاں جن لوگوں کے پیش نظر یہ اسوہ حسنہ ہو، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ کوئی چند لوگ ہوں جو اس طرح یعنی قوت برداشت کا مظاہرہ کریں. ادروائز انسانی فطرت میں یہ ضرور ہے کہ وہ انتقامی واقع ہوا ہے. جب کبھی اسے دیکھیں نا دوسرے کے اوپر فتح ملتی ہے، موقع ملتا ہے
تو پھر یہ انسانیت کی ہسٹری ہے. میں پھر اس کی اوپر زیادہ کیا روشنی ڈالوں کہ جب کبھی وہ اس کی رینج میں آئیں، ٹھیک ہے، انہیں غلبہ ہوا تو کیا کچھ ہوتا رہا. پھر ایک دوسرے کو تحت نحس کیے بغیر انسان نے چھوڑا نہیں. یہ ہماری جنگوں کی یا ماں باپ کی جو ہسٹری ہے ہمارے سامنے ہے برے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی عزت کرنے کی تعلیم دی. فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان میں ہے بیٹے ٹھہرو. اچھا جی، پھر نیکسٹ ہے جی غیر محرم عورت متعلق تعلیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اگلے لوگوں سے سن چکے ہو کہ بدکاری یعنی زنا بہت پاپ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو شخص پرائی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے وہ دل میں زنا کا مرتکب ہو چکا. اس لیے تمہاری آنکھ یا ہاتھ ایسی حرکت کرے تو اسے کاٹ کر پھینک دے. پھر نیکسٹ ہے بری خواہش سے بچنے کی تعلیم. یعنی خواہشات، میں ایک مرتبہ غالباً آپ سے بات کی بھی ہے کہ جو شخص ہوائے نفس کا شکار رہتا ہے، خواہشات جس طرف اس کو لے جانا چاہتی ہیں یہ چل پڑتا ہے. کہیں چوری والی بات ہے، کہیں اور آپ دیکھیں نا مختلف انسانی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے صحبت سالے ترا سالے کو ند، صحبت تالے ترا تالے کو ند. تو اگر صحبت اچھی ہے تو پھر تو کیا کہنا، لیکن اگر دیکھیں نا اس طرح کی وہ جس طرح یہ بیہودہ قسم کے جو ہے جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو انسان کی خواہشات کس طرف ہوتی ہیں، ان خواہشات کے پیچھے جو شخص چلتا ہے تو پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک روایتی ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے نا خواہشات نفسانی کا جو شخص پیروکار ہو جاتا ہے اس پیچھے انہی کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو یہ بھی یعنی شرک کی اقسام میں سے ایک شرک یہ بھی ہے. پھر دیکھیں نا اس کو یعنی خواہشات نفسانی کے اوپر اس کو ضرب لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے یعنی مرم پٹی کا اس کے پیچھے چلتا ہے. تو اگر کہیں ضرب لگی بھی ہو تو یعنی اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مرم پٹی کرتا ہے. تو یہ لوگ گویا کہ ایک طرح سے شرک ہے. تو جب تک تائب نہ ہو تو اس حوالے سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ ڈالی وہ دل میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا. پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہا اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بات بھی میرے خیال میں پہاڑی کے بعد میں آپ کے ساتھ ہی اس کو ان ڈیٹیل بتا چکا ہوں. یہ پھر اسلام ہے کہ اس نے ہمیں کتنی مطلب رعایتیں دیں، بتایا، آگاہ کیا. پھر خدا نخواستہ اگر کہیں نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ نہ چاہتے ہوئے کوئی کسی فعل کے اندر ملوث ہو گیا، مرتکب ہو گیا کسی یعنی غیر اخلاقی حرکت کا، تو اختلافی پھر ابھی وہی ہے. اس کے بعد یعنی انسان کو اپنے کیے پر تازیست زندگی بھر نادم اور شرمندہ رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا. انسان جو گیا اگر دیکھا نا یہ خواہشات وہ جس طرح حیوان چل پڑتا ہے اس طرح، تو پھر کسی مرحلے پہ حیوان بھی اس کو بھی اگر آپ ذرا تھوڑا بہت وہ کریں، اس کو سدھائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مطلب آپ کی آواز پہ آپ کی کال کے اوپر تو اس سے کہا جائے مڑ، وہ مڑتا ہے. ذرا دیکھنا جس بیچارے اس خچر کو یا گھوڑے کو آپ اس کے سامنے باندھتے ہیں، وہ جس کو گدھا گاڑی کہا جاتا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں ٹانگا، تو دیکھیں وہ کس طرح وہ آواز میں دیتا ہے اسی ڈائریکشن کے اوپر چلتا ہے. آپ کتنا رش ہوتا ہے اس میں بھی دیکھیں وہ ایکسیڈنٹ یا حادثہ نہیں کرتا.
ماسوائی کا دکا جب کبھی کوئی اس طرح کا کوئی آنن فانا ہے، وہ تو انسان بھی چلتے چلتے دوسرے کے ساتھ ٹکرا، لیکن وہ کتنا حیوان ہو تو اپنے مالک کی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ مخزن اخلاق ایک بک، ہر اس کو میں نے کیا تھا کہ کچھ اخلاقی یا وہ ایسی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ انسان کو جو روزمرہ ضروریات، یعنی آپ اس کا ذرا مطالعہ کریں کہ اس میں ایک جگہ پہ ہے لکھا ہوا کہ کتے کے اندر وہ 10 خصلتیں ایسی ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. تو پھر انسان اگر ایسے حیوان یعنی حیوانوں سے بھی جو ہے کہ بڑھ جائے، خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، تو پھر اس کا انجام ماسوائے تباہی کے ہلاکت سے کچھ نہیں. تو یہ خواہشات ہی ہیں نا، یہ جس کے حوالے سے آپ روزمرہ یہ ٹی وی کے اوپر باقی جو آن فان بریکنگ نیوز آ جاتی ہیں کہ وہ داخل ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے اسٹوروں کے اندر گن پوائنٹ سے لوگوں کا مال چھینتے ہیں، یہ اس کے پس پردہ یہ مضموم خواہشات ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہیں کا دکا پھر وہ طریقہ بھی تو نہیں ہے کہ بھائی کوئی مجبور ہے جا کے کسی کا مال چھینے، آگے سے وہ اس کو جان سے مار دے، وہ تو حق پہ ہے. تو یہ دیکھیں نا اس کی موت کیسی ہوئی، یعنی یہ مردار موت مرا، دنیا بھی گئی، زندگی سے گیا، تو آخرت میں بھی پھر جب دیکھیں نا کہ بھائی جان قیمتی چیز، ایک قیمتی متاع جو ہے، یہ کس حوالے سے اس نے اس کو ضائع کیا. تو وہاں پہ بھی نہ وہاں پہ بچت ہے پھر، اور یہاں سے بھی پھر آپ دیکھیں تو دونوں جہان یعنی خسرت دنیا والا خسارہ، اس جہان کا بھی اور اس جہان کا بھی. تو یہ ہے ذاتی خواہشات کی اتباع اور اس کے نتائج. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی مذمت کی کہ جو بری خواہشات ہیں، ذاتی خواہشات ہیں، ان کی انسان کو اتباع یا پیروی میں نہیں رہنا چاہیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو وہ جو ہے نا اس حوالے سے جو تعلیمات دیکھی، جو اخلاقی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیمات میں باقی جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے احترام کی بھی تلقین کی کہ تم لوگ، آپ فرماتے کہ تم لوگ خدا کے حکم کو باطل کرتے ہو، اپنے گھڑے ہوئے قوانین برقرار رکھتے ہو. خدا نے تو تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو، اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے. اس حوالے سے کتنی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ والدین کے احترام میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اسلامی تعلیمات کیا ہیں. یہ چلیں تھوڑی بہت اور آپ کے ساتھ پہلے یہ آپ سن لیں حضرت سے، جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے. مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو یہ کہہ دے کہ میری جو خدمت تمہارے کام آ سکتی تھی انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں. اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ ماں باپ کی کوئی خدمت نہ کرے، یعنی ماں باپ کے اوپر کسی طرح کا احسان جتانا، ان کو کسی طریقے سے کوئی اذیت پہنچانا، کوئی اس طرح کی بات کہہ دیں جس سے وہ جو ہے ان کی دل آزاری ہو، اسلام نے بھی سختی سے اس کی ممانعت کی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے دیگر وہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، وہ باتیں آپ سے ہوتی ہی رہیں. لیکن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. احادیث بھی آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر اس حوالے سے کیا خوبصورتی ہے کہ جو خدمت نہ کی تم نے ماں باپ کی تو پھر زندگی ہے تیری باپ کی. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابتداءً میں نے آپ کو فرسٹ میں سے جب شروع آپ نے کیا تھا اس مرحلے پہ بھی جب شروعات ہوئی وہاں پہ میں نے کہا کہ 3 آدمیوں کے اوپر جبریل امین نے جو بددعا دی اللہ کے نبی نے ان کے اوپر آمین کہا. ان میں سے ایک یہ کہ جس کے والدین زندہ ہوں، ایک یا دونوں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ لے سکے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین کی اس بددعا کے اوپر میں نے آمین کہا. تو اب ظاہر ہے جبریل امین بددعا دیں، شک شبے والی بات نہیں. اللہ کے نبی اس کو پر آمین گئے ہیں تو اور وہ 100% بلکہ 100% بنا دیے کہ اس کے اوپر مور ثبت ہو. تو یہ ہے کہ پھر بات اسی طرح بڑھتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح انسان آخر
وہ جو ہے نا وہ ہے نسیان سے بولا بھی ہے، یعنی جو دیکھیں نا سبق اسے پڑھایا جاتا ہے اس کو بھول بھی جاتا ہے۔ یہ سبق بھی اکثر یعنی کئی آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کس حد تک کہ گزشتہ دنوں کس طرح وہ اسلام آباد کے بدبخت کو وہ اپنی والدہ کو کس طرح پیٹ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دو طرفہ وہ کوئی کہیں یعنی حقوق و فرائض کی جب تک صحیح طریقے سے بجاوری نہ کی جائے تو اس طرح کے مسائل تو بہرحال پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ نسخہ وہی ہے توبہ ہی والا۔ پھر خدا نخواستہ اگر دیکھیں نا کوئی اس طرح کی کسی سے کوئی حرکت سرزد ہو جائے، اسلام نے پھر اس کا ہمیں جو طریقہ بتلایا وہ یہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں والدین سے بھی معافی کے طلبگار، اگر خدا نخواستہ دنیا سے وہ چلے جائیں تو ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ہم عمر جن کے ساتھ ان کی محبت ان کے معاملات اٹھنا بیٹھنا ان کی بھی پھر اسی طرح سے عزت و توقیر کریں، پھر والدین کے لیے دعا مغفرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں یعنی معافی کے طلبگار ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رحمت ہی ہے۔ تو توقع یہی کرنی چاہیے کہ اللہ معافی عطا فرما دے، لیکن جب تک یہ والدین نہ معاف فرمائیں یہ پھر اللہ کے نبی ہی کا فرمان گرامی ہمارے سامنے ہے کہ جب والدین کی رضا میں یہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، والدہ کے بارے میں کہ ایک یہ صحابی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کس طرح عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے کندھ کے اوپر اٹھا کے سفر کیا، صفا مروہ کی سعی کی، طواف کروایا، تو کچھ حق ادا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی پیدا فرمایا کہ کیا بات ہے، ابھی تو وہ ایک حق بھی ادا نہیں ہوتا جو سردی میں تمہیں وہ خوش جگہ پہ رکھتی تھی خود وہ جو ہے نا، تو کیا کیا باتیں بہرحال یہ ہے کہ آگے والدین کے احترام کی ترتیب ہے حضرت عیسیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صدقہ و خیرات کی تعلیم دی کہ ایک دولت مند، یہ واقعہ ہے کہ ایک دولت مند شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے نیک استاد میں کون سا کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ نے جواب دیا اگر تو کامل ہونا چاہے تو جا کر سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال اور محتاجوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تب آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مال اپنے واسطے زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا خراب کرتا ہے اور جہاں چور لے جاتے، بلکہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ چور چراتا ہے۔ تو یہ ہے تمثیلوں مثالوں سے کس طرح سمجھایا، تو اسلام نے کیا بات وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں ہو کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی جو میراث ہے یہ اللہ ہی کے لیے۔ پھر لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے ایسے۔ پھر منظر لدی اس کو جو خطب کا خیرات کرے جو کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کی نیت ساتھ درست رکھے، وہ بھی دکھاوا نہ ہو، تو پھر اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں۔ میں نے وہ صحابی حضرت ابو درداء کا واقعہ بھی آپ کے گوشے گزار کیا تھا کہ وہ جب یہ آیت اتری نا من ذا الذی یقرض، تو وہ صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ کیا اللہ بھی قرض مانگتے ہیں آپ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ عرض کی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، یا رسول اللہ میں نے فلاں باغ جو 600 کھجوروں پر مجھے اللہ کو کر دے سن کے طور پر، تو پھر باغ کے اندر وہیں سے آواز دیتے ہیں پیدا کی ماں نکل آؤ یہ بام اللہ کو۔ تو یہ ہوتا ہے صدقہ و خیرات، آپ دیں، یعنی ایک تو ہے نا واجب صدقات واجبہ، زکوٰۃ کی صورت میں وہ آپ دے رہے ہیں وہ تو لازم، باقی صدقات نافلہ اس کی کوئی انتہا ہے؟ اس کا تو ہے نا کنڈیشن کہ بھائی اتنا آپ کے پاس صاحب نصاب ہوں تو اتنے پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے دینے ہی دینے۔ پھر صاحب کھیتی کے وہاں تو حق کا ہوئی عمر حساب ہی اس سے بھی ہے، تو گویا کہ یہ جو ہے نا ہر شخص دوسرے کے لیے نافع ہی نافع ہو، یہ ہے اسلام کا دیا ہوا وہ مذہبی معاشرتی اور اخلاقی نظام، معاشی نظام خاص طور
یعنی معیشت کو کسی شعبہ زندگی کو اسلام نے ادھورا چھوڑا؟ قطعی طور پہ نہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ تو پھر یہ ہماری اور پھر بدقسمتی ہے سارے امت مسلمہ کی کہ پھر اس سب اچھائیوں کی طرف آ نہیں ہے۔ اسلام نے منع کیا، آپ دوسرے کو ابھی دیکھیں نا، جو دوسرے کے تنگ کرتا ہے، حقیر جانتا ہے، باقی وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے۔ آج ہم بالکل اس کے برعکس اسی طرح، یعنی اسلام جس سے منع کرتا ہے بہت کام کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں ہم اس بات کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے ہم نے ضرور دوسرے کو بلا بلدا کہنا ہے، اس کی پگڑی اٹھال دیں، جو چیزیں اس کے اندر پائے نہیں جاتے ہم وہ بھی کار ڈالتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے۔ تو پھر اللہ تک کی بارگاہ میں یہ کس طرح وہ پھر اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں پھر اس کے کس قدر ہمارے اثرات پوری قوم بھگت رہی ہے، کس طرح، یعنی بغض، حسد، کینہ، باقی چیزیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم بس اوقات یہ ہماری یہ جو کھوکھلی ٹائپ کی سیاست ہے، اس کے جو ہے نا، اس کو جو یعنی آپ دیکھیں جو سیاستدان اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تعصب، تنگ نظری، بغض، جو اسلام نے منع کیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رحمت و برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ رحمت برکت اٹھ جانے سے پھر وہ میں نے کہا کہ پھر اس کے نتائج ساری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اس وقت بھگت رہی۔ کہیں جلدی آپ دیکھ رہے ہیں سارے ممالک، اسلامی ممالک، ان کے اتفاق اور اتحاد کی کیا صورت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دیکھیں نا، یہ کس طرح بڑی طاقتوں کے بس اعلی کار سمجھے ایک لحاظ سے بنے ہیں، نہیں ہونے چاہیے اس طرح۔ تو اسلام نے اتنا کچھ دیا ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھیں، ساری تعلیمات پھر جو اسلام کے ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھیں تو پھر میں کہتا ہوں خرابیاں تو ساری جڑ سے اکھڑ جائیں۔ لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ بدقسمتی والی بات پھر آگے ہے، یہ سور کھانے کی ممانعت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ سور تمہارے لیے ناپاک، تم ان کے گوشت میں سے کچھ کھاؤ، یہ تمہارے لیے ناپاک۔ یہ دیکھا نا تو پھر یہ اس کی بھی خلاف ورزی، یہودی اور عیسائی اس کو دوبارہ ہماری معلومات یہی ہیں کہ کوٹ کے کھاتے ہیں، دبا کے، وہاں پہ بھی ممانعت، اسلام میں بھی ممانعت، لیکن پتہ نہیں کس کس پیراہ میں کھاتے ہیں، یہ تو پھر ہم لوگوں سے ہی سنتے ہیں۔ تو اس کو پالنا کھانا یہ پھر ہم نے لوگوں سے سنا ہے بارہ۔ تو الغرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور درست عقائد نیز اعمال صالحہ پر مبنی تھی۔ انہوں نے کوئی نیا دین یا نئی شریعت پیش نہیں کی۔ ان کی دعوت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی جو ہے نا وہ تکمیل تھی، اس کا تکملہ اور اس کو تمام کرنا، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں احکام موسوی کی تعمیل کرانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ ان کی منسوخی کے لیے آیا ہوں۔ یہ یعنی ریفرنس ہے یہ انجیل متی کا یعنی اور لوکا کا۔ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دے دیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اسے یعنی یہ جو موجودہ تھا اسے ایک مستقل دین بنا دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ پس پوش ڈال دیں، اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل پولوس یہ کون تھا، کس طرح عیسائیت میں داخل ہو گیا، اس نے کیا کیا، تعلیمات مسیح کو مسخ کر کے، مسیح علیہ السلام ان کی تعلیمات کو مسخ کر کے ہم نئی چیزیں شامل کر دیں۔ تو یعنی پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان اخلاقی تعلیمات میں چند باطل عقائد شامل کر کے علیحدہ طور پہ مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح موجودہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ یہ بالکل برعکس کس طرح جدید سے ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں عقیدہ تثلیث شامل ہے، یعنی باپ بیٹا اور روح القدس، یہ پھر الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے،
ابنیت مسیح کا عقیدہ ہے، تجسیم اور حلول کا عقیدہ ہے، اچھا پھر دیگر جو باطل عقیدہ کفارہ ہے، اچھا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں بلکہ ماں بعد یعنی تعلیمات مسیح جو ہیں ان کو ان کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی گئی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو تعلیمات مسیح اور عیسائیت ہے اس کے اندر یعنی بڑا تضاد اور تصادم پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کوشچن کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، دین مسیحی کا ارتقاء، دین مسیحی کا ارتقاء۔ تو یہ اس کے اسکرین کے اوپر دیکھ لیں، دین مسیح کا پہلے ہے یا اس کے مختلف ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے دور مظلومیت و ابتلا، یعنی قرون اولا، قرون اولا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بلکہ پوری ہسٹری اگر آپ اس کو دیکھیں تو عیسائیت پر پہلی 3 صدیوں میں نہایت ہی مظالم ڈھائے گئے۔ ان مظالم اور مصائب کا آغاز 65 عیسوی میں شہنشاہ نیرو کے ہاتھوں ہوا، جس نے عیسائیوں کو وہ اذیت ناک اور سفاکانہ سزائیں دی جن کو پڑھ کر انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پطرس اور پولوس بھی اسی شہنشاہ یعنی نیرو کی بات ہو رہی شہنشاہ کی اذیت کا نشانہ بنے۔ اس نے عیسائیت کو بذریعہ قانون جرم قرار دے دیا۔ مصائب اور علام کا دوسرا دور پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں شروع ہوا۔ اس زمانہ میں رومی شہنشاہ ڈومیسٹن یعنی رومی شہنشاہ تھا، یہ دور جلد ہی ختم ہو گیا۔ 112 میں تراجن نے مظالم اور مصائب ڈھانے شروع کر دیے اور مبلغین کو تحت کر دیا۔ ان مقتولین میں یوحنا کا شاگرد اگنائس اور اس کا ساتھی پولی کریپ بھی تھے۔ دوسری صدی میں تمام عیسائیوں کے مظالم اور مصائب کی دردناک داستان، دوسری صدی تمام جو ہے نا عیسائیوں پر مظالم اور مصائب کی دردناک داستان سے پر ہے۔ متعدد شہنشاہوں نے عیسائیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے مبلغین جو تھے ان کو نظر آتش کر دیا، یعنی ان کو جلا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ تیسری صدی میں صرف یعنی 249 تا 258 یہ 10 سالہ عہد جو ہے عیسائیت کے لیے یہ دردناک دور ہے، جس میں ایذائیں اور مصائب اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی شہنشاہ رحم دل آ جاتا تو وہ نرمی کا سلوک کرتا، اگر کوئی عیسائیت کا دشمن برسر اقتدار آ جاتا تو عیسائیوں کے خون سے آپ نے جوش انتقام کو بجھاتا۔ جن دنوں رومی حکومت میں عیسائیوں پر مظالم اور مصائب ڈھائے جا رہے تھے، ایران میں عیسائی آزادی سے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے تھے۔ صرف ایک شرط تھی کہ زرتشتی مذہب کے کسی فرد کو عیسائی بنانے کی اجازت نہیں۔ جب رومی حکومت کا سرکاری مذہب عیسائیت بنا دیا گیا تو ایرانی عیسائیوں کی ہمدردیاں رومی حکومت کے ساتھ ہو گئیں۔ اب ایرانی حکومت نے جو رومیوں کی شدید مخالف اور ریف تھی، عیسائیوں کو مظالم کا تختہ مشق بنانا شروع کر دیا۔ لیکن 376 میں
روم اور ایران کے باہمی اختلافات دور ہو گئے تو پھر دوبارہ عیسائیوں کو آزادی اور امن کی فضا میسر آ گئی۔ اس ظلم اور تشدد کے دور میں بھی عیسائیت کی اشاعت نہ رکی۔ آغوش عیسائیت میں آ کر یعنی لوگ آغوش عیسائیت میں آ کر روحانیت حاصل کرتے تھے۔ اس مظلومیت کے دور میں عیسائی ایک خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں مانتے تھے اور تین خداؤں کا عقیدہ مروج نہیں تھا۔ قرآن مجید نے چند لوگوں کے کہف میں یعنی جانے کی غرض سے ہی قرآن مجید نے چند لوگوں کے کہف میں جانے کی غرض ہی صرف یہ بتائی ہے کہ وہ خدا کے سوا اور کسی کو معبود نہیں مان سکتے تھے۔ اس یعنی دور ابتلا کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ عیسائی مذہب کا نظام، عقائد اور عبادات ابھی تک مدون نہیں ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اس زمانہ میں بے شمار فرقے پیدا ہو گئے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عیسائیت ہے اس کو سرکاری مذہب کی حیثیت ملتی ہے۔ یعنی 4 صدی عیسوی جو ہے اس میں عیسائیت مظلومیت کے دور سے نکل کر غالب مذہب بن گئی۔ قسطنطین پہلا رومی بادشاہ جس نے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد اس مذہب کو یعنی اس مذہب میں تثلیث کو اصل عیسائیت اور سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس نے اشاعت عیسائیت میں زبردست حصہ لیا۔ نیکیا میں اس نے ایک کونسل بلوائی جہاں انجیل کو مدون اور مرتب کیا گیا۔ 327 میں قسطنطین کی وفات کے بعد چرچ کو رومی حکومت پر پورا تسلط حاصل ہو گیا۔ عیسائیت کی اشاعت صورت کے ساتھ ہونے لگی۔ حبشہ، عرب، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی عیسائیت کو فروغ نصیب ہوا۔ اس کے عہد سلطنت میں عیسائی نظام کے عقائد مدون کرنے کے لیے بڑی بڑی کونسلیں منعقد ہوئیں۔ ان میں سے نیکیاوی کونسل بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جو 325 عیسوی میں نیکیا کے مقام پر منعقد کی گئی۔ اس کونسل میں پہلی بار تثلیث کے عقیدے کو عیسائیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کیا گیا اور اس کے منکرین کو عیسائیت سے خارج کر دیا گیا۔ جو عقائد اس کونسل میں مدون ہوئے وہ عقیدہ اتحائی شیس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عقائد مبہم تھے۔ اس کی تشریح و توضیح کے لیے کئی کونسلیں منعقد کی گئیں۔ 4 اور 5ویں صدی میں ان عقائد کی تشریح و توضیح پر بہت مباحثے ہوئے۔ اس لیے اس دور کو عیسائی مورخین عہد مجالس یا عہد مباحثات کہتے ہیں۔ قسطنطین سے گریگوری تک یہ یعنی 312 سے 539 تک کے عرصے میں عیسائی مذہب سلطنت روم پر غالب آ چکا تھا۔ سلطنت بھی عیسائیت کی حریف نہ رہی تھی۔ اس زمانہ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں عیسائیت 2 سلطنتوں میں بٹ گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، مصر اور حبشہ کے علاقے شامل تھے اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریرک کہلاتا تھا۔ بطریرک اور دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا پایہ تخت بدستور روم تھا اور یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگین تھا۔ وہاں کا پوپ یا پاپا کہلاتے تھے۔ اچھا، دونوں سلطنتوں میں مذہبی اور سیاسی رقابت شروع ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی برتری چاہتا تھا، یعنی ہر ایک سلطنت اپنی برتری چاہتی تھی۔ اس دور کی دوسری عام خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہبانیت نے جنم لیا۔ اس دور یعنی قسطنطین سے گریگوری تک، تو اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس میں رہبانیت نے جنم لیا۔ 5ویں
صدی میں برطانیہ فرانس میں بہت سی خانقاہیں تو قائم ہو گئی تھیں، لیکن پہلا راج جس نے اسے باقاعدہ نظام بنایا 6 صدی کا پاکم مصری ہے۔ پاکم کے بعد بالیسیوس اور جیروم نظام رہبانیت کے مشہور قائد ہیں۔ تو یہ تھا یہ سرکاری مذہب۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے پاپائیت۔ 306 یہ اس کا ارتقا، پاپائیت کا ارتقا 306 عیسوی میں عیسائیت کی 306 عیسوی جو ہے یہ عیسائیت کی تاریخ کا بڑا خوشگوار سال ہے، اس لیے کہ اس سن میں شاہ قسطنطین اول روم کا بادشاہ بنا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر کے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا، تو مذہبی اور دنیاوی امور جو تھے وہ یکجا ہو گئے اور حکومت روما مقدس بن گئی۔ اس زمانہ میں کلیسا کا انتظام اور انصرام 5 بڑے پادریوں کے زیر نگرانی بہت سے ماتحت پادری سر انجام دیتے تھے۔ یہ 5 بڑے پادری پٹراج کہلاتے تھے، جو انگریزی میں یہ فادر کے ہم معنی، یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی باپ کے ہیں، لاطینی زبان میں اسے پوپ کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتی ہے بات یعنی پاپائیت کے ارتقاء کے حوالے سے کہ اس کے اندر جب طاقت، اس کو غلبہ اور تسلط حاصل ہو، اس کے اندر بدعنوانیوں کی جو ہے نا نوعیت کی شروع ہو گئی۔ پاپائیت کی بدعنوانیاں، وہ شخص جس نے سب سے پہلے پاپائی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار، وہ گریگوری اول جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ تھا۔ بہت سی وحشی اقوام مثلا یہ گوت، ہنسکال، فرینک وغیرہ رومی پوپ کے ذریعہ آغوش عیسائیت میں آئیں، جس سے پوپ کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ دنیاوی اور دینوی طاقتوں کا منبع قرار دیا گیا اور اسے غیر محدود یعنی لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس کی نافرمانی کو گناہ عظیم اور جرم قرار دیا گیا۔ قانون سازی کے تمام اختیارات پوپ کے ہاتھ میں ہی تھے، اس کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو پوپ کی حمایت حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس دور کے پاپائی نظام کے متعلق ڈیوڈ فادنگم اس نے لکھا ہے کہ پاپائی نظام کلیساؤں پر بری طرح چھایا ہوا تھا اور سیاست پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ دونوں آزادی اور حریت کے جانی دشمن تھے۔ ظاہر اختیار سے دونوں میں ایک زبردست مشابہت تھی، وہ یہ کہ سربراہ مملکت مطلق العنان تھا، جس کی ماتحتی میں سرداروں، افسروں اور فوجیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا تھا، جو اپنے آقا کی ہر مرضی کے لیے تیار رہتے تھے، اور عوام کی حیثیت اس علاقے کے مال و اسباب سے تھوڑی بہتر تھی جس سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ زمانہ امن میں بھی اپنے افسروں کے اشارے سے ہر قسم کے انہیں کام انجام دینے پڑتے تھے۔ بے شمار جنگوں میں حصہ لینے پر انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی عوام کی حیثیت کلیسا والوں کے نزدیک ایسے اس سے زیادہ نہ تھی کہ کوئی انہیں روحانی حقوق حاصل نہ تھے۔ ان کی حالت بھیڑ بکریوں کی، جن کے کھانے کا انتظام تو نہ کیا جاتا لیکن ان کی اون کاٹ لی جاتی۔ اچھا، ان عوام کے سروں پر مذہبی عہدیداروں کا ایک لمبا سلسلہ مسلط تھا، جو ایک علاقائی اسقف سے پوپ تک جا پہنچتا تھا۔ دوسرا ہمارے دیکھیں نا کوئی کسی زمانے میں یہ نمبرداری نظام یہ ڈوگرا عہد میں یہ رہا ہے، پھر آگے وہ نمبردار یہ ہمیں بھی سنتے چلے آئے کہ وہ نمبردار آگے جو تھے لوگوں کے اوپر کس طرح مظالم ڈالتے تھے، یعنی ڈوگروں کے لیے ان کے لیے وہ جو ہے نا چندے جمع کرتے تھے، پھر زمین کے اوپر پتنی مالیہ کیا کچھ تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کا جو ہوتا تھا اس زمانے میں کوئی نمبردار یا اس طرح، تو یعنی اس زمانے کی ایک جھلک یہ جو ہے پاکستان جب بنا اس سے پہلے کا جو کچھ دور ہے جو کشمیر کے اندر، یعنی آپ دیکھیں ویسے بھی کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کہ بھائی
اس زمانے میں یعنی لوگ دبائے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ یورپ، یہ پوپ خود کو پطرس کا جانشین اور حضرت عیسیٰ کا نائب کہتا، اور اس سلسلے میں وہ ایسے امور انجام دیتا اور اس اقتدار کا مالک ہوتا جو ربانی تو ہو سکتا ہے لیکن کسی فانی انسان کے لیے سزاوار نہیں۔ پھر پوپ نے اپنے غیر طبی نظام یعنی کلیسا کو چلانے کے لیے علم کے چراغ کو نہ جلنے دیے۔ جو شخص بھی علمی اور عقلی بات کرتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ دیکھیں نا کتنی طاقت، اس کے بعد خرابیاں کس قسم کی پیدا ہوگی، بدعنوانیاں، یہ پاپائیت کی بدن، اس کے ارتقاء کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب یہ اس کے پاس یعنی اختیارات آ گئے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بدعنوانیاں کس نوعیت کی آ گئیں، یہ اس کی تفصیلات ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو جو شخص بھی علمی اور عقلی بات کرتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا اور اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ پاپا روم نے دین کے نام پر علماء پر جو مظالم ڈھائے وہ اتنے دردناک ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسانیت کی پیشانی شرم و حیا سے جھک جاتی ہے، ارکالود ہو جاتی۔ علم کی روشنی کو بجھانے کے لیے پوپ نے یعنی 1478 میں مجالس تفتیش و احتساب قائم کر دی۔ ان مجالس کا یہ کام تھا کہ جس شخص پر شبہ ہو کہ اس کا دل علم کی روشنی سے منور ہے اور دین کے بارے میں اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور اس کو جرمانے سے لے کر زندہ جلا دینے تک کی سزائیں دی جاتی تھی۔ اس محکمہ نے یعنی 1477 سے لے کر 1808 تک 3,40,000 آدمی کو مختلف نوع کی سزائیں دی۔ ان میں سے 32,000 انسان ایسے تھے جنہیں زندہ جلا دیا گیا۔ یعنی یہ دیکھیں نا عیسائیت کی ہسٹری کیا ہمارے سامنے آتے کس طور۔ استغفر اللہ۔ اسپین کے محکمہ تفتیش و احتساب نے جب اپنی پہلی سالگرہ منائی تو بڑے تمطراق سے یہ اعلان کیا کہ 12 مہینے میں 2,000 آدمی کو نظر آتش کیا گیا اور 70,000 کو بھاری جرمانے اور یہ حبس دوام کی سزائیں دی، یعنی ہمیشہ ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دی۔ یہ عجیب قسم کے۔ تو پھر اسی طریقے سے کلیسا کے ان مظالم اور دردناک سزاؤں کے باوجود علم کی روشنی پھر بھی پھیلتی چلی گئی۔ آخر پوپ نے اس کی روشنی کو گل کرنے کے لیے ایک اور نیا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ اس نے 1515 میں حکم دے دیا کہ کلیسا کی منظوری کے بغیر کوئی کتاب چھاپی نہیں جا سکتی۔ جو شخص بھی کوئی ایسی کتاب چھاپے گا یا بیچے گا یا پڑھے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ 17ویں صدی کے آغاز میں فلورنس کے یعنی دیکھیں نا مشہور عالم، 17ویں صدی کے آغاز میں یہ مشہور عالم گلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کو پوپ کی طرف سے فوراً گرفتار کر لینے کا حکم صادر ہوا۔ آخر کار وہ ڈر گیا اور اس نے اپنے کفر سے توبہ کر لی اور گوشہ عافیت میں جا بیٹھا، لیکن اس گوشہ عافیت میں بھی اس کا دل مضطرب اور طبیعت پریشان رہتی تھی۔ آخر کار پریشانی اور اضطراب کا علاج 16 برس کی خاموشی کے بعد اپنی کتاب نظام عالم کی اشاعت میں کیا۔ اس کتاب نے زمین کے گول ہونے کے دلائل دی۔ گلیلیو کی اس گستاخی پر اس کو پھر گرفتار کر لیا گیا، دردناک سزاؤں کی دھمکی دی گئی، لیکن اس دفعہ علم کا وہ خمار اور نشہ تھا کہ جو کوئی سنگین سزا کی دھمکی بھی نہ اتار سکے۔ یہ ظاہر ہے وہ اس چیز کو نہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر دیکھا نا عزم صمیم ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہوتا ہے، پھر اتنی قدرتی طور پہ اس کے اندر پھر ایک اعتماد کی قوت آ جاتی ہے، وہ باطل سے ٹکرانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ کیا، خاموش نہیں رہ سکتا اس کے بعد دوبارہ۔ تو چنانچہ آخرکار پھر کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اس کو قید کر دیا گیا اور وہ سلاخوں کے پیچھے سسک کر مر گیا اور
کلیسا نے اس کی لاش مسیحی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی۔ اسی طریقے سے اٹلی کے ایک مشہور عالم برونو، اس کو اس جرم میں پکڑا گیا کہ وہ یہ تعدد عوالم کا قائل ہے۔ عدالت احتساب نے اس کے متعلق یہ حکم صادر کیا کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دی جائے۔ جب برونو نے یہ حکم سنا تو اس نے عدالت کو ان الفاظ میں مخاطب کیا، یقین کرو یقین کرو تمہارا حکم سن کر میرے دل پر اس خوف کا عشر شیر بھی یعنی خوف طاری نہیں ہوا، میرے دل پر اس کا عشر شیر خوف بھی طاری نہیں ہوا جو خود تمہارے دلوں میں اسے صادر کرتے وقت پیدا ہوا ہوگا۔ یعنی کہ اس نے کیسی بات کی کہ بھائی جو حکم یہ دیکھیں نا اس کے تم صادر کر رہے ہو تو ظاہر ہے وہ جو خوف اس وقت میں لاحق ہوا ہوگا اس کا عشر شیر، یعنی مجھے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کہ میں تختہ دار کے اوپر۔ آخر کار اس کو 16 فروری 1900 میں اس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ پھر آگے بات پڑتی ہے یہ یعنی اسٹیٹ اور چرچ کی کشمکش آگے اس کی یعنی مسیحی یورپ اور کلیسا کی اخلاقی حالت اور معافی نامے، یہ بھی اس کے حوالے سے بات تو آگے بڑھتی ہے، یہ پاپائیت ہی کے حوالے سے کہ آگے اور خرابیاں کس طرح پیدا ہوئیں کہ اخلاقی لحاظ سے یعنی مسیحی یورپ اور کلیسا کی اخلاقی گراوٹ بھی اس حد تک تھی کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ یعنی عجیب تھا کہ اس کی جو ہے نا جھلک یعنی ایک مصنف نے اس انداز میں پیش کی کہ اس زمانے میں یہ ہوتا کیا تھا کہ اس قوم کے عمرا پیٹو اور عیاش تھے اور کبھی گرجا نہیں جاتے تھے۔ نماز فجر اور صلاۃ کے ادا کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری جسے چاپلوسی نے ان کی نگاہوں سے گرا کر رکھا تھا، یعنی اگر بظاہر وہ دیکھیں چاپلوسی لیکن اندر سے نفرت، زبان پہ کچھ ہے گویا کہ ایک طرح کا نفاق کی صورت حال تھی۔ تو یہ تھا کہ ان کی خوابگاہ میں جا کر بیدار ہونے سے قبل جلد جلد نماز کے الفاظ دہراتا جاتا تھا اور ان کے کانوں میں ایک لفظ بھی نہ پڑتا تھا۔ عام باشندے ان طاقتور عمرا کے پنجہ ظلم میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی لڑکیوں کو بیچ ڈالا جاتا تھا، دن رات شراب کے دور چلتے تھے اور جو برائیاں بدمستی کی رفیق ہیں وہ ظاہر ہو کر مردوں کو نامرد بناتی جاتی تھی۔ یہ دیکھیں نا یہ مولانا عبد الرزاق ملی آبادی انہوں نے یہ ایک اس حوالے سے یہ اپنی جو بک ہے مقدمہ العلم والعلماء اس کے پیج نمبر 14 اور 15 میں یہ گویا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ ریفرنس یہ انہوں نے یہ صورتحال اس زمانے کی یہ جو ہے نا اس کی جھلک دکھائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بدکاری کی وجہ سے یورپ میں آتشک کی بیماریاں، ڈریپر ولیم ڈریپر اس کے الفاظ ہیں کہ خود پاپائے مقدس یعنی لیو دہم بھی توتا پال بیٹھے اور نیم کی ٹہنی لاتے ہوئے پائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ پاپائیت یہ اس حد تک کہ انہوں نے معافی نامے اس دور میں پوپ کے متعلق یہ عقیدہ تھا چونکہ کہ وہ خدا کا نائب اور عزت عیسیٰ کا قائم مقام ہے، اس کا نہ کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے حکم پر تنقید کی جا سکتی ہے، وہ گناہگاروں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس عقیدے نے آہستہ آہستہ معافی ناموں کی صورت اختیار کر اور بس کریں نا، بس بہت ہے آج کے دن میں۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ جی سر بس کریں، اب آج زیادہ ہو گیا سبق۔ نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ بذات خود یعنی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیں، اس کے بدلے میں انہیں معافی نامہ دے دیا جائے جو اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔ جب پوپ لیو دہم نے روما میں سینٹ پیٹر کا گرجا
بنوانے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی اسی قسم کے معافی نامے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عام معافی نامے بکنے شروع ہو گئے، شہر شہر، کریا کریا، ہر مقام پر ان معافی ناموں کی ایجنسیاں قائم کر دی، ہر گناہ کے لیے الگ الگ قیمت کا معافی نامہ ہو۔ معافی نامے کی عبارت یہ تھی: تم پر خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہو اور وہ تمہیں اپنے مقدس ترحم سے تمام گناہوں کی پاداش سے آزاد کر دے۔ میں اس کی اور اس کے بعد برکت شاگرد پطرس پولوس اور مقدس پوپ کی اس سند کی روح سے جو انہوں نے مجھے عطا کی ہے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کلیسا کی تمام ملامتوں سے، خواہ وہ کسی شکل میں ہوں، پھر تمہارے ہر ایک یعنی حدود شکنی اور زیادتی سے، خواہ وہ کیسے محب اور شدید کیوں نہ ہو، اور میں وہ سزا تم سے اٹھا لیتا ہوں جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ملنے والی تھی، تاکہ تم جب مرو تو جہنم کے دروازے تم پر باندھ ہو اور جنت کی راہیں کشادہ، اور وہ کشادہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔ اس معافی نامہ میں مختلف گناہوں کی قیمتیں مختلف تھیں۔ ہر ایک ایجنٹ کے پاس ان کی فہرست موجود ہوتی تھی، جس کی ڈیٹیل یعنی اس کتاب میں محفوظ ہوتی تھی۔ مختلف گناہوں کی مختلف یعنی قیمتیں وصول کی جاتی تھی، یعنی اسکات حنبل اس کی تھی 3 شلنگ 6 پینس۔ چوری اگر کوئی کر لیتا تو اس کی معافی نامے کے ذریعے اس کو 9 شلنگ ادا کرنا پڑتے تو اس کو معافی کا پروانہ مل جاتا۔ پھر عفیفہ کی عصمت دری پر 9 شلنگ، پھر بدکاری کی بھیانک صورتوں میں 7 شلنگ اور 6 پینس۔ اسی طریقے سے قتل کے والے سے، گویا کہ یہ عجیب قسم کی باتیں تھیں کہ جن کو گویا کہ پڑھ کے تو بالکل یہی چیزیں جو بالکل حق جو ہے نا، انسان اگر اس کو ذرا مطلب ذرا ڈیپتھ میں جا کر یکسوئی سے اگر ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرے تو خود بخود یعنی ان ساری چیزوں کو انسان جھٹا کے حقیقت کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم سٹیٹ اور اس کی یعنی کشمکش، چرچ اور سٹیٹ کی کشمکش یہ کس صورت میں ہے، یہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ سر بس کریں، آج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جی بس کر دینا اب۔ چوتھی صدی، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا، کچھ ٹچ دیا بھی ہے۔ نہیں سر بس کریں۔ چوتھی صدی میں پہلی بار عیسائیت کو رومن امپائر کا سرکاری مذہب بننے کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن اہم مسئلہ یہ تھا کہ سینٹ پال کی قائم کی ہوئی عیسائیت میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ رومی سلطنت کے تقاضوں کو پورا کر سکتی، یعنی وہ اسے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام دے سکتی جو اس کے استحکام کا سبب بنتا۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ جب عیسائیت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو کلیسا کا نظام بھی بادشاہی کے رنگ میں رنگا گیا۔ مسیحیت کے علمبرداروں میں بھی عیش و عشرت کے سامانوں کی بہتات ہوگی، ابھی میں نے اس کی جو ڈیٹیل بتائی ہے، یہاں تک کہ 9ویں صدی عیسوی میں یہ صورتحال ہو گئی کہ چرچ اور اسٹیٹ یا دوسرے الفاظ میں مذہب اور سیاست میں یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ اقتدار کا اصل سرچشمہ کون ہے، پاپا روم یا وقت کے سیکولر حکمراں، جس کا سلسلہ آگے 18ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ چرچ اور اسٹیٹ کی اس کشمکش میں چرچ اپنے حق میں یہ دلیل دیتا تھا کہ تمام بنی نوع انسان ایک، اس لیے چرچ کی بنیاد براہ راست خدا نے رکھی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری بھی صحیح معنوں میں اس کی ہو سکتی ہے، خدائی فرمان کے ذریعے اسے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، خدا جس کی ذات میں تمام دنیاوی اور روحانی اختیارات مرکوز ہیں، کیونکہ یہ چیز
قادر مطلق ذات کا اٹوٹ حصہ ہے، اس لیے کسی صورت اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔ اس ریاست کے سربراہ اصلاً تو حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، لیکن چونکہ وہ بنفس نفیس اس دنیا میں موجود نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر ان کا ایک نمائندہ جو عام انسانوں پر ان کے اقتدار کو بحال رکھ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نمائندہ پوپ ہے، جو ایک ہی وقت میں لوگوں کا پادری بھی ہے اور ان کا بادشاہ بھی۔ اس کے برعکس سیکولر حکمران اپنے حق میں یہ دلیل دیتے تھے کہ سیکولر اقتدار چرچ کا تفویض کردہ نہیں، بلکہ یہ چیز براہ راست خدا کی عطا کردہ ہے۔ بادشاہ روئے زمین پر خدا کے نائب ہیں، بادشاہ روئے زمین پر خدا کے نائب ہیں، اس لیے وہ صرف اسی کے روبرو جواب دہ ہیں۔ ریاست کو اسی طرح من جانب اللہ ہونے کی سند حاصل ہے جس طرح کہ چرچ کو ہے، اسی وجہ سے وہ چرچ کی تابع فرمان نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہیت کے علمبردار پاپائیت کی بالادستی سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے خاص طور پر کتاب مقدس کو بنیاد بناتے تھے اور عہد نامہ قدیم یعنی تورات اور دیگر کتب اور عہد نامہ جدید یعنی انجیل دونوں سے دلال فراہم کرتے تھے۔ عہد نامہ جدید سے بالخصوص وہ پال کے اس قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں خدا کی طرف سے مقرر ہیں، پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے۔ اس کے بالمقابل یہ سیکولر حکمرانوں کی تائید میں جو لوگ پیش تھے ان میں قابل ذکر مارسگلو، ولیم آف اوکہام اور اطالوی فلسفی دانتے وغیرہ تھے۔ سیکولر حکمرانوں کی تائید کرنے والے مفکرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پیش کرتے تھے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، پاپائیت کے علم برداروں اور سیکولر حکمرانوں کے ہم نواؤں کے مابین یہ کشمکش اس قدر شدید تھی کہ صرف 11ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں 1052 سے 1112 کے عرصے میں اپنے اپنے موقف کی حمایت میں فریقین کی طرف سے 115 کتب منظر عام پر آئیں۔ چرچ اور اسٹیٹ کی اس لڑائی میں فتح کا صحرا کلیسا ہی کے سر سجا۔ عیسائیت میں پوپ کو مرتی حیثیت حاصل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ 13ویں صدی عیسوی تک پاپائیت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی، لیکن چرچ کی یہ فتح زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ 14ویں صدی عیسوی کے آغاز ہی میں یورپ میں قومی بادشاہتوں نے زور پکڑنا شروع کیا اور نظام جاگیرداری جو کلیسا کے زور اور قوت کا ذریعہ تھا دن بدن کمزور پڑتا گیا۔ اسی عرصے میں مختلف اسباب کے تحت یورپ میں روشن خیالی اور نشأت ثانیہ کی تحریکات نے اپنے اثرات دکھانے شروع کیے۔ عوام الناس کے ذہن و فکر میں بیداری آئی، معاشرہ میں فرد کی اہمیت کا احساس بڑھنے لگا۔ اب لوگ بغیر سوچے سمجھے کلیسا کے سامنے سر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ میکاولی اور مارٹن لوتھر جیسے مصلحین سامنے آئے جنہوں نے پوپ کے اختیارات کو چیلنج کیا، کلیسا کے غیر معمولی اختیارات کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ ساری صورتحال جب یعنی اس طرح کے مظالم، اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کا تعصب باقی مخالفین کو یعنی صفحہ 80 سے تو چنانچہ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تو دیکھیں نا یہ تشدد یا ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ اس کا ایک رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو چنانچہ پھر وہی ہوا، پیٹر والٹر، اچھا پھر یہ جان بائی کالف، جان ناکس، اچھا خاص طور پہ یہ میں نے مارٹن لوتھر کی بھی بات کی، اس طرح کے لوگ سامنے آئے، انہوں نے پھر کو ظاہر ہے پروٹیسٹ کیا ہر طرح سے، یعنی اپنی جو ہے نا جان اور ذات کی حد تک رسک لیا، ہر طرح کے رسک لینے کے لیے انہوں نے وہ لوگ تیار ہو گئے۔
تو چنانچہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ذرا وہ جو تشدد تھا وہ تعصب باقی وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ مطلب وہ ریڈیوس کیا پھر یہ دم توڑنے لگے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ بات ہو رہی تھی کہ یہ تعصب ظلم یہ دم توڑتا گیا. پھر نئے نئے حقائق سامنے آئے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پروٹیسٹنٹ اس کا بھی جب ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے تو وہ یہی تھا کہ تحریک اصلاح کلیسا تحریک جو ہے وہ جو مذہبی اجارہ داری ہے کتاب مقدس کی تعلیمات کے برعکس جو کچھ نظریات متعارف کرائے گئے یہ چونکہ انسانی عقل کو اپیل نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک خود ساختہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنے اختیارات دے دیے اور جس طرح چاہیں جنت اور جہنم کے پروانے باندھنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد ان کے اوپر پروٹیسٹ ہوا. یہ آ کے تحریک اصلاح یعنی پروٹیسٹنٹ تحریک میں یا تحریک اصلاح مذہب یا تحریک اصلاح کلیسا کے حوالے سے ساری باتیں آئیں گی. یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ہے عصر حاضر میں عیسائیت. اس والے تھوڑا سا ذرا یہ کر لیں یہ اس کے اوپر تھوڑا سن لیں. عصر حاضر میں آبادی کے لحاظ سے عیسائیت دنیا کا بڑا مذہب ہے. اس مذہب کے پیرووں کی ایک بڑی تعداد یورپی ممالک اور امریکہ میں آباد ہے. دنیا کے دیگر بہت سے خطوں میں بھی عیسائی آباد ہیں. عصر حاضر میں عیسائی مشنریاں بہت سرگرم عمل ہیں. دنیا کے مختلف ممالک بشمول پاکستان میں عیسائی اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. عیسائی اپنی مذہبی کتاب انجیل کو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں شائع کروا کر لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں. عیسائیت کی تبلیغ کے لیے شفائیہ اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں جہاں بیماروں معذوروں اپاہجوں اور اندھ وغیرہ کا روحانی علاج کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن یہ عیسائی پادریوں کا محض ایک دعویٰ ہی ہوتا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. بہت سے شفائیہ اجتماعات میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خود ساختہ بیمار لائے جاتے ہیں اور انہیں شفا دینے کا دعویٰ کیا ہے. عصر حاضر کے عیسائی علماء کو دنیا کے ان علاقوں میں جہاں اسلام کے تبلیغ کا کام ہو رہا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. عصر حاضر میں بعض ممالک میں عیسائی مبلغین غریبوں و ناداروں کو دنیاوی دولت کا لالچ دے کر بھی عیسائی بنا رہے ہیں. تاہم یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہ عیسائیت جس کو یورپ نے گرجے میں بند کر دیا ہے اور انسان کی عملی زندگی میں اس کی مداخلت کو ختم کر دیا ہے اسی کو عیسائی مبلغین مشرقی ممالک میں پھیلانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اگر موجودہ عیسائیت میں اتنی جان ہوتی تو عصر حاضر کے مسائل اور عصر حاضر کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جامع نظام ہوتا تو اسے یورپ میں انسانوں کی عملی زندگیوں میں سے یوں بے دخل نہ کر دیا جاتا. جو موجودہ صورت حال گویا کہ آپ کے سامنے ہے وہاں پہ ساری چیزیں بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اس کو سارا نجی معاملہ ڈکلیئر کیا ہوا انہوں نے. باقی جو چیزیں سر دست کے سامنے آتی ہیں ان کو زیر بحث کر کے باوجود ان کے بنے ہوئے قوانین خاص طور پہ وہ جو اختیارات اس کے پاس ہیں قوانین جو کچھ بنتے ہیں وہ ساری برحال یہ کہ آپ سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے یا ان کا اگر آپ سیاسی نظام پورے اس کلچر کو پڑھیں تو سارے قائد سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ تھا جی یہ عیسائیت کے دین مسیح کا ارتقاء عہد با عہد کلیسائی نظام یا پھر یہ دور مظلومیت دین مسیح کا ارتقاء دور مظلومیت کو ہم نے دیکھا. سرکاری ملک کے عزیز کو کیسے میں پاپائیت چار کے اسٹیٹ کی بانک اور ایسے حاضر میں عیسائیت. تو اس حوالے سے کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں.